السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فہد بھائی نے یہ مختلف قسم کے ایونٹ کی بکنگ کے لیے ہال بنایا ہے، خریدا ہے یا بنایا ہے واللہ اعلم، اور میرے بیان سے اس کی سٹارٹنگ کر رہے ہیں، اور مجھے کان میں آ کے آفر کی کہ آپ کے لیے ایونٹ، یہ اس میں آپ کوئی ایونٹ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے فری۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، سات غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں۔ میرے 4 ایونٹ میں سے ایک میں بھی آپ نے یہ آفر نہیں کی، اور جب میں ایونٹ سے فارغ ہو چکا ہوں تو میرے کان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے فری ہے۔ اب تو بھائی ہم جتنے ایونٹ ہونے تھے ہمارے ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے، اور جب بادام کے پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں ہے۔ خیر، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فہد بھائی کے اس کاروبار میں برکت دے، اور ایک اچھے کام سے ابتدا کر رہے ہیں بیان کروا کے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، رمضان میں 2 دن رہ گئے ہیں، بس آمد ہے رمضان کی، تھوڑا سا رمضان کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، مختصر بیان کروں گا، لمبا بیان نہیں کروں گا، اور آپ سے میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگ ایسے بجھے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں مولاناؤں سے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا سنانا شروع کر دیں گے ہمیں۔ گھر میں بھی سنتے ہیں بیگموں سے، دفتر میں باس سے سنتے ہیں، پھر کبھی وزیر اعظم کی تقریر سن کے غصہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی تقریر سن کے غصہ آ رہا ہوتا ہے، پھر آ کے مولاناؤں کی تقریر سن کے بھی وہ کہتے ہیں یار ہم یہی اسی کام کے رہ گئے ہیں۔ تو زیادہ ٹینشن نہ لیں، میں ہلکی پھلکی باتیں کروں گا، زیادہ وزنی باتیں نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، دنیا کے ہر مذہب میں عبادات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اسلام کو ایک ایسے لیتے ہیں جیسے ہر مذہب کی رسومات ہیں تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے یہاں بھی کچھ نہ کچھ، ہر مذہب والے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے۔ جو مسیحی لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، وہ بھی ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کرسمس میں، اور ان کے بھی کچھ نہ کچھ ایونٹ ہوتے ہیں۔ ہندو لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسلام کو بھی اسی طرح سے لیا جانے لگا ہے کہ اسلام میں بھی کچھ عبادتیں ہیں۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگوں نے لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے بیوقوف بنائے ہوئے ہیں۔ سردیوں کے روزے تھے، مجھے یاد ہے میں پنجاب میں تھا، ہمارے نانا مسجد کے امام تھے۔ اب سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور پنجاب میں بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، تو نمازیں ٹھکا ٹھک آتی ہیں۔ تو میں اپنے نانا کے گھر میں تھا، تو کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے، بڑے ڈیسنٹ قسم کے، کچھ لبرل ٹائپ کے لگ رہے تھے۔ نانا نے بولا چلو بھائی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ وہ چلے گئے، مجبور تھے بیچارے، آئے تھے ملنے کے لیے، ان کو لے گئے نماز کے لیے۔ عصر کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں مغرب ہو جاتی ہے، افطار کرایا اور کہا چلو جی مغرب کے لیے چلو۔ کہہ رہے ہیں یار ابھی تو عصر پڑھ کے آیا تھا، چلو جی مغرب کے لیے۔ آ کے بیٹھے عشاء کا ٹائم، تو کہنے لگے یار یہ مولویوں نے صحیح ہمیں کو رمضان میں الجھایا ہوا، ٹھکا ٹھک آتے جاتے ہی رہو بس۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں نے لوگوں کو جنت کی لالچ میں رمضان، زکوٰۃ، شوال، ذیقعہ، ذی الحج اور حج عمرے یہ سب چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کی گہرائی میں جاؤ، ہر چیز میں آپ کو اسلام پرفیکٹ نظر آئے گا۔
ہر چیز میں. اور اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، آپ سوچو 1400 سال پہلے قوانین کی کوئی کتاب لکھی جائے اور اتنی جامع، اتنی کامل، جس میں خدا کے بھی رائٹس، مخلوق کے بھی رائٹس، جانوروں کے بھی رائٹس، اور وہ جو رائٹس اس میں اور لاز بیان کیے گئے ہوں اتنے پرفیکٹ ہوں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی ٹکر کا اب تک کوئی قانون دنیا میں آیا نہیں ہے. جتنے بھی دنیا میں قوانین بنتے ہیں انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے نا، انسان کسی نہ کسی لا کا محتاج تو ہے نا. انسان کو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے جنگل کے جانور کی طرح جیسے چاہو زندگی گزارو، یہ تو تباہ و برباد کر دے گا پوری دنیا کو. جو لوگ سیکولر ہیں، نہیں مانتے خدا کو، انہوں نے خود قوانین وضع کیے نا انسان کو چلانے کے لیے کہ بھائی ان اصولوں پہ انسانوں کی زندگی گزرے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان محتاج ہے کچھ نہ کچھ اصولوں کا، قوانین کا. بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں ملک میں کوئی قانون ہی نہ ہو یا ہمیں بے لگام چھوڑ دیا جائے تو 4 دن بھی شاید یہ دنیا نہیں چلے گی. تو اسلام نے بھی کچھ قوانین پیش کیے، کچھ قوانین دنیا میں لوگوں نے خود بنائے بیٹھ کے. تو ہم ان کو آج جب کمپیئر کرتے ہیں اسلام سے تو ہر جگہ پلڑا کس کا بھاری نظر آتا ہے؟ اسلام کا. مجھے لوگ 4 شادیوں کے حوالے سے بہت برا بھلا کہتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اس میں بھی پلڑا کس کا بھاری ہے؟ اسلام کا بھاری. یہ نظام دنیا میں جہاں نہیں ہے نا وہاں عورتوں کے حالات دیکھو جا کے، برباد ہو گئی ہیں. طلاق یافتہ عورتیں، بیوہ عورتیں، غریب کا تو بیچاری کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بیڑا ہی غرق ہو گیا. ہر چیز میں آپ دیکھو کہ اسلام کیا ہے؟ سپیریئر. اسلام کے علاوہ جتنے قوانین ہیں ان میں سب سے پہلی خرابی ہے کہ وہ خدا کے حقوق پہ تو بات کرتے ہی نہیں ہے جس نے ہمیں بنایا. آپ نے ویمن رائٹس کا سنا ہوگا، خواتین کے رائٹس، جانوروں کے حقوق کا سنا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی خدا کے حقوق پہ کوئی تنظیم دیکھی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ نہیں ہے نا اس میں. یا تو ہم یہ مان لیں کہ خدا کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، اس نے جو مرضی کرو. لیکن یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے. اچھا دنیا میں جتنے بھی لبرلز نے جو قوانین بنائے ہیں نا ان میں خواتین، بچوں کو، جانوروں کو تو فوکس کیا گیا ہے، بوڑھوں کو بھی فوکس کیا گیا ہے. ان قوانین میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ جو ریلیشن ہے، جو خدا نے ریلیشن بنائے ہیں ان ریلیشن کو بالکل بھی فوکس نہیں کیا گیا. جن میں سب سے پہلا ریلیشن ہے والدین کا، یعنی جس کا حق جتنا زیادہ ہے اس کو اتنا ہی پیچھے رکھا گیا ہے. اس میں فوکس یہ کیا گیا ہے کمزوروں کے حقوق. بچوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے کیونکہ بچے کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ بھی سینٹنس کمپلیٹ کر لیں نا. بچے کیا ہوتے ہیں؟ کمزور. ٹھیک ہے، ہونی چاہیے ان کے حقوق کی بات. جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں، بے زبان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونے چاہیے حقوق. محسنین کے حقوق کی بات نہیں ہوتی کہ آپ پر کس کے احسانات ہیں. تبھی والدین کے رائٹس پر کوئی تنظیم نہیں بنی ہے، والدین کے حقوق پر کوئی تنظیم نہیں ہے ان کے. حالانکہ اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو زندگی ملی، جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے اس قدر محبت کر ہی نہیں سکتا. یہ میاں بیوی میں بھی وہ محبت نہیں ہوتی، بھی مفاد کی ہوتی ہے بہت دفعہ، ہمیشہ نہیں لیکن بہت دفعہ. شوہر معذور ہو جائے، بے روزگار ہو جائے، بیگم مارکیٹ سے شارٹ، بیگم کو کوئی بیماری ہو جائے، بعض دفعہ میاں چاہتا ہے جان چھڑاؤ. ماں باپ چاہتے ہیں اولاد سے کبھی جان چھڑاؤ. آپ لوگ ہاں ہوں کریں گے تو مجھے کچھ لگے گا نا کہ میں بھی کچھ انگیج ہوں. کبھی بھی نہیں چاہتے یار یہ معذور ہے اس کو اٹھا کے پھینکو. سب سے زیادہ چاہت ماں باپ کے دل میں اولاد کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ اسٹرگل اولاد کے لیے باپ اور ماں کرتے ہیں. لیکن دنیا میں ان کے حقوق کا سب سے، یعنی اس کے حقوق پہ کوئی بات کرنے والا ہے ہی نہیں. یہ میں کیوں ماں باپ کی مثال دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا جو ٹریک ہے نا، جو لائف اسٹائل ہے، میں نے پہلے ایک بات آپ سے کہہ دی تھی
کہ اصولوں کے کچھ قوانین کو مد نظر رکھ کے ہی زندگی گزارنی پڑے گی. انسان بے لگام ہو نہیں سکتا, اس کو ایسا نہیں چھوڑا جا سکتا. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو انسان کے بنائے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزارے, لیکن اس میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے, اس میں جو آپ کے محسن ہیں ان کے حقوق کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے, ریلیشن پہ کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے یہاں. تو سوچو, ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی جبکہ وہ رہتے ہیں, تو خدا کے حقوق کی کہاں بات ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو خدا کے تو رائٹس, وہ کہتے ہیں تو پرسنل معاملہ ہے, کوئی گاڈ کو مانتا ہے, کوئی گاڈ کو نہیں مانتا, کوئی یہ خدا کو مانتا ہے, کوئی زیادہ کو مانتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مذہب کیا ہے, آپ کا نجی مسئلہ ہے, لہذا بڑے آرام سے خدا اور یعنی اس کے کو ایسا اپنی ڈکشنری سے اور اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کیا کہ یعنی کوئی جرم ہی نہیں ہے یہ. تو جنہوں نے خدا کو سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا, ماں باپ کو سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا, ہم ان سے لاز پوچھ رہے ہیں, قوانین پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزار. تبھی دیکھیں نا ہماری عدالتوں میں جو قوانین بن رہے ہیں سارے وہیں سے امپورٹ ہو رہے ہیں, سارے وہیں سے ہو رہے ہیں. لیکن جس نے ہمیں بنایا ہے نا, جس نے پیدا کیا ہے, وہ سب سے زیادہ حقوق کی بات اپنے حقوق کی کرتا ہے اور پھر والدین کی بات کرتا ہے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں, چاہے تورات ہو چاہے انجیل ہو, سب سے زیادہ جس کے حقوق کو اجاگر کیا گیا ہے وہ سب سے پہلے خدا نے اپنے حقوق اور پھر والدین کے. حتیٰ کہ وہ قومیں جو گمراہ تھیں, بنی اسرائیل کی قومیں, ظاہر ہے وہ گمراہ تھی تو ان کے ماں باپ بھی گمراہی ہوتے ہوں گے نا, لیکن ان کو بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حالانکہ وہ والدین بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے, لیکن تمہارے چونکہ محسن ہیں, وہ تم پر احسانات ہیں, تو ان کو اگنور مت کرنا. تو یہ مذہب کا ٹاپک ہے. مذہب یہ دھاندلی نہیں کرتا. اگر مذہب برحق ہو, باطل مذہب ہو اس کی بات نہیں, برحق مذہب ہو تو وہ سب سے زیادہ ان کے حقوق کی بات کرتا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ محسن ہیں. اسلام میں دو چیزوں کی بیس پہ حقوق کا تعین یعنی ترجیح دو چیزوں کو دی گئی ہے. دو بنیادیں ہیں جن کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے, باقی بنیادیں بھی ہیں. سب سے پہلے اسلام نے فوکس کیا ہے احسان, بلکہ اس سے بھی پہلے ریلیشن. قرآن میں ہے نا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. تمہارے جو ریلیشن ہے نا, بلڈ ریلیشن, ان کی اہمیت, ان کے رائٹس اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ ہیں جن کا تم سے ریلیشن نہیں ہے. مادہ پرست دنیا میں بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. تبھی ان کے ہاں خونی رشتوں سے اچھا تعلق ہو نہ ہو, کسٹمر سے آپ کا تعلق بہت اچھا ہوگا, آپ کے دوست سے آپ کا تعلق بہت اچھا ہوگا, ایز اے انسان انسانوں سے آپ کا تعلق بہت اچھا ہوگا. جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں, ان کی نظر میں فادر میں اور جمشید میں کوئی فرق, جو ہم جمشید صاحب کوئی ہوں تو وہ فادر, اور اگر کچھ فرق ہے تو وہ مذہب کا اثر ہے. وہ کس کا اثر ہے؟ وہ مذہب کی وجہ سے, قانون کی وجہ سے نہیں ہے. اور جہاں جہاں مذہب ختم ہوتا جا رہا ہے یہ فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ میں آپ کہیں گے ہم تو رمضان پہ بیان سننے آئے تھے, یہ میں رمضان ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا تھوڑا اسٹائل تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا اسٹائل ہے باتوں کو سمجھانے کا. ایک دم سے رمضان پہ آگے نہیں سمجھ میں آئے گا کیا ہے, صبح روزہ رکھو شام کو افطار کرو, کیا لگا دیا. پھر وہی کہیں گے مولویوں نے ٹھکا ٹھک جا رہے ہیں لا رہے ہیں, جا رہے ہیں لا رہے ہیں, تو وہ سمجھیں گے یہ رمضان مولاناؤں کا مہینہ ہے, تو مولاناؤں کا نہیں ہے بھائی. تو یہ دو بنیادیں ہیں اسلام میں, ترجیح دو چیزوں کو زیادہ دی گئی ہے. پہلی بات ریلیشن. اچھا, اس ریلیشن میں نے بتایا خونی رشتے کو دوسرے رشتوں پر ترجیح دی گئی. قرآن میں جہاں بھی پڑوسی کی بات بھی آتی ہے, آپ کے کلیگ کی بات بھی آتی ہے, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کی بات بھی آتی ہے, لیکن سب سے پہلے اولو القربا,
جو قرابت دار ہیں، اور جتنا قریبی رشتہ اس کا حق اتنا ہی زیادہ۔ آج اگر آپ مذہب سے بغاوت کرتے ہیں تو سب سے بڑی دراڑ آپ کے خاندانی نظام میں آتی ہے، جو آج کل ہو رہا ہے۔ بیٹے باپ کو نہیں مانتے، بیٹیاں ماں کی نہیں مانتی، بھائی بھائی کو نہیں مانتا، خرچ نہیں کر رہے۔ اور اچھا، اسی ریلیشن میں ایک اہم چیز یہ ہے، عام طور پہ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کا رشتہ بعد میں اور انسانیت کا رشتہ پہلے۔ یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، مذہب کو دوسری طرف، پہلے انسان ہے۔ بعض غلط چیزوں کو نا بڑے اچھے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ مذہب کہتا ہے خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے، مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر آپ کے اماں یا ابا آپ کو کسی بات کا آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ کرو، آپ کا بھائی کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرو۔ اب آپ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہو کہ یار میرے ابا نے آرڈر دیا اور تو کہہ رہے نہیں کرو، تو میں کس کی مانوں؟ بھائی کہتا ہے بہن بھائیوں کا رشتہ سب سے پہلے، باقی سارے رشتے بعد میں۔ آپ کہو گے بھائی بہن بھائیوں سے پہلے ماں اور باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ اس کے بعد۔ تو میں ابا کو ناراض کر کے تجھے راضی کروں، یہ ظلم ہے، کیونکہ تیرا رشتہ جو میرے ساتھ بنا ہے وہ اس میں واسطہ ماں اور باپ ہیں، وہی تو ذریعہ بنے ہیں، ان کو میں کیسے سائڈ پہ لگا دوں؟ تو مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ سب سے پہلے۔ مخلوق کے رشتے بنانے والا کون ہے؟ خالق ہے نا، تو اس کو کیسے سائڈ پہ لگا دیں ہم؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اس کو کیسے سائڈ پہ لگا دیں؟ آج جو مادہ پرست انسان ہے نا، یہ دیکھو اسلام مولویوں کا مذہب نہیں ہے کہ جی مولانا صاحب ہیں تو یہ مذہبی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کا دین ہے، اس پہ آپ کو چلنا ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے، آپ کی بھی ضرورت اتنی ہے جتنی میری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مذہبی تھوڑی ہیں جو ہمیں یہ باتیں سکھا رہے ہو۔ بھائی مذہبی کو چھوڑو، تمہارا خدا سے رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ فرعون بھی تو یہی باتیں کرتا تھا کہ آپ تو مذہبی باتیں کر رہے ہو، آپ پتہ نہیں کون سے خدا کی باتیں کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جس خدا کی باتیں کر رہا ہوں اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ جمشید کے پاس گئے اس کو سمجھانے کے لیے کہ یار اپنے ابا کی بات مانا کرو، آپ اپنی ماں کا حق مانا کرو۔ جمشید صاحب، کوئی جمشید بیٹھے ہو تو پیش کی معذرت۔ تو جمشید صاحب کہنے لگے یار تم یہ میرے سامنے مذہبی باتیں نہیں کیا کرو۔ آپ بولے میں تیرے ابا کی باتیں کر رہا ہوں، جس نے تجھے کھلا پلا کے تجھے جوان کیا۔ اور وہ جمشید کا بھائی سمجھا رہا ہے، اور جمشید کہہ رہے تم اپنے ابا کے میرے سامنے کیوں مثالیں بیان کرو؟ بھائی جو میرے ابا ہیں وہ کس کے ہیں؟ تیرے بھی وہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا نا کہ کس خدا کی بات کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے باپ دادوں کو پیدا کیا، آسمان سے بارشیں برساتا ہے، اسی مٹی سے تجھے بنایا، اسی مٹی میں مار کے تجھے ختم کر دے گا، اور طرح طرح کی تجھے نعمتوں سے نوازا۔ تو پیدا ہوا، تیری ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا، پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے 9 مہینے میں تیرا اسٹرکچر تیار کر کے تجھے دنیا میں لے کر آیا، اور تیری ہر ضرورت اس نے پوری کی ہے، اس کائنات کو بنایا ہے اس نے۔ تو یہ بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام یا مذہب یہ مذہبی لوگوں کا نہیں ہے، یہ ہر ایک کی، کیونکہ خدا کے قوانین کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو آنکھیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو رہا کچھ بھی، یہ جو ہے نا آنکھیں، میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ خود بنا ہے، آٹومیٹیکلی بن گیا ایوالو ہو کے، کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی ایوالو ہو کے یہ بنا ہے کیا ارتقاء کے نتیجے میں؟ تو یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، یہ خود نہیں بن سکتا۔ انسانی آنکھ ایوالو ہو کے خود کیسے بن گئی؟ جیسے کوئی شخص اپنے باپ کا انکار کرے نا، ابا اس کو حقوق یاد دلا رہے ہیں، شروع میں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ میرے ابا ہیں لیکن آپ کے حقوق ادا نہیں کروں گا میں، لیکن جب ضد اور ہر دھرمی پر آیا تو باپ کے باپ ہونے کا انکار کر دیا، اس سے باپ کو کتنا طیش آئے گا؟ تو باپ کا پھر سوال یہ ہوگا بیٹا ٹھیک ہے میں تیرا باپ اگر نہیں ہوں تو میری نہیں سن رہا، تو پھر تیرا باپ ہے کون؟ پھر کون ہے؟
وہ جواب میں یہ کہے کوئی بھی نہیں ہے. پھر ابا کہے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا بیٹا کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے. تو وہ جواب میں کہے میں ایوالو ہو کے خود بخود وجود میں آیا ہوں, میں وہ انسان ہوں. ابا مان لے گا اس بات کو؟ میرا خیال ہے شاید آپ کے ابا مان لیں, اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں. تو نہیں تو بول دینا. آپ کے ابا مان لیں گے کہ ابا بولیں گے بیٹا ایسا نہیں ہوتا, ابا کے بغیر کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا. سمجھ لیں خالق کے بغیر کوئی بھی چیز, کریٹر کے بغیر کوئی بھی چیز کریٹ نہیں ہوتی ہے. یہ ایوالو ہونے کا ڈرامہ ہے, یہ بکواس ہے, بالکل فضول بات ہے. کروڑوں اربوں سال میں بندر سے پہلے بندر کیسے بن گیا اربوں سال میں؟ تم کیسے غائب ہوئی؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو بھائی. کہتے ہیں دم غائب ہو گئی ہماری. یہی ہے ایوالو ڈرامہ, یہ بکواس ہے بالکل. جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے مینجمنٹ. دیکھیں جہاں مینجمنٹ ہوگی وہاں مینیجر ہوگا. یہ ہم یہاں ہال میں ماشاءاللہ ہم سب تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, صوفے تمیز سے رکھے ہوئے ہیں, تو مینجمنٹ ہے نا. یہ آٹومیٹیکلی ہو سکتا ہے خود بخود. تو قرآن خدا کے وجود کی جو دلیل سب سے زیادہ دیتا ہے نا, جگہ جگہ اللہ کائنات کی چیزوں کو بیان کر کے بتاتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو, اللہ کہتے ہیں یہ مینجمنٹ ہے. اور یہ مینجمنٹ میں جو مینیجر ہے, جو اس مینجمنٹ کو کرنے والا, وہ بھی معمولی نہیں ہے, ورنہ اتنی زبردست خوبصورت مینجمنٹ ممکن نہیں تھی. تو یہ مینجمنٹ بھی عام آدمی کی نہیں ہے, ایک ایک چیز بالکل ایکوریٹ ہے. یہ کسی عام شخص کی نہیں ہے, یہ خدا کی ہے جو العزیز ہر چیز پر قادر ہے, العلیم سب کچھ جانتا ہے, اس کا علم بھی کامل اور اس کی طاقت بھی کامل. مینیجر کسی کمپنی کو چلانے والا اگر اس کے پاس نالج کم ہے تو بھی بیڑا غرق کرے گا, اور نالج تو ہے پاور ہی نہیں ہے, سنتا ہی نہیں کوئی اس کی, تو بھی کیا کرے گا؟ بیڑا غرق. لیکن اس کائنات کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہے. ہمارے ملک کا اکیلے کا ہوا ہے, پوری کائنات کا نہیں ہوا, اور وہ ہمارے ملک کا بھی ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. میں اس لیے بیڑا غرق سے نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے بہت لوگ کیوں نہیں ہو رہا بھائی, بیڑا ہی تو غرق ہو رہا ہے. وہ تو جو چیزیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا. جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہاں کہاں بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. تو ایسی شاندار مینجمنٹ, خاندانی مینجمنٹ, کہ اس پانی کے قطرے میں آنکھ بن رہی ہے. کس چیز سے؟ کوئی سیمنٹ بجری استعمال ہو رہی, کھانے سے, روٹی سے, اسی روٹی سے آنکھ, اسی روٹی. کیا پانی میں سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں بھائی, کس ٹائپ کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اور روسی روٹی سے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, سب چیزیں بن بن کے اپنی جگہ فٹ, صرف 9 مہینے کے عرصے میں. اور کیا خاندانی مینجمنٹ ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا ایسے. تو خدا کے انکار کی نہ کوئی, تو ہم تو سائنس وائنس پڑھ کے مان لیتے ہیں ایوالو ہو گیا. اللہ نہیں مانے گا. یہ ایسے ہی جیسے باپ کو آپ نے کہہ دیا کہ ابا تم نہیں ہو, تو ابا کہے گا پھر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, ایویں ہی آ گیا میں. تو ہو سکتا ہے جمشید آپ کی اس بات کو مان لے, وسیم صاحب مان لیں, ستار صاحب. باپ رکھ کے تھپڑ لگائے گا, کھینچ کے رکھ کے تھپڑ لگائے گا. تو جو خدا کا انکار کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی تھپڑ تیار کیا ہوا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہ تھپڑ یہاں نہیں لگے گا. یہ تھپڑ کہاں کے لیے سنبھالا ہوا ہے میں نے؟ آخرت کے لیے. تو اس لیے بھائی خدا ہے تو اس کا سب سے پہلا رشتہ ہے, کیونکہ ہمیں رشتوں میں باندھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو خالق اور مخلوق کا رشتہ سب سے پہلے. اس کے بعد جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ماں اور باپ کے رشتے کو سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی بھی 2 وجہ ہیں. ایک بلڈ ریلیشن اور احسان. ریلیشن بھی ان کا سب سے گہرا اور احسان بھی. تو اب خدا کا جو ریلیشن ہے اس کی بات تو ہر مذہب میں ہوتی ہے. یہ اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو مذہبی کو نہیں مانتے ہیں. اب ہر مذہب میں ہوتی ہے اس کی بات
کہ بھئی خدا سے، بھگوان سے اچھا ریلیشن ہونا چاہیے، خدا سے اچھا ریلیشن ہونا چاہیے، گاڈ، انگریز بھی کہتے ہیں او مائی گاڈ. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب ریلیشن کی بات کر رہے ہو، جانوروں کے حقوق میں آپ نے پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قوانین کا ایک مجموعہ ہے. باہر ملکوں میں کتا مارنا ہو تو دور کی بات، بھونکنے کی اجازت صرف کتے کو ہے. کتے کے سامنے آدمی کو بھونکنے کی اجازت، بولو، کتے کو اجازت ہے کہ آپ کو کاٹ لے. آپ کتے کو، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ملکوں میں کتا اتنا خوبصورت ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں آدمی کون ہے کتا کون ہے. جو کتے کو لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے نا آدمی، ایسے کتوں کے لاکٹ واکٹ اور شیمپو سے نہلایا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان دونوں میں. ہمارے کتے دیکھ لو آپ، دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتا ہے. کنفیوژن انسان کو نہیں ہوتی. تو کتوں کے حقوق پہ کتابیں، خواتین کے حقوق پہ ہونی چاہیے، سب کے رائٹس ہونے چاہیے. خدا کے کوئی ہے ہی نہیں. تو جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، ان کے یہاں تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہے بھی تو کیا کریں. اور جو مذاہب ہیں دنیا میں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں خدا کے حقوق ہیں کتنے؟ وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یار اس تکلف کی ضرورت کیا تھی. اور وہ بھی عجیب و غریب سے ہیں. ایسے حقوق ہیں کہ لگتا نہیں کہ خدا بندوں سے یہ چاہے گا. خدا نہیں چاہے گا یہ سب کچھ بندوں سے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جو مختلف مذاہب میں سب جانتے ہیں کیا کچھ ہے. کوئی پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کو بنا کے پوج رہا ہے کہ خدا کی روح اس میں آئی ہوئی ہے، کوئی چوہوں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی نے کسی جانور کو اپنا بنا لیا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے پاس خدا کے حقوق، خدا سے دل لگانے کے اور خدا کے حقوق سمجھنے اور ادا کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جتنی تفصیل سے خوبصورت انداز میں اسلام میں خدا کے حقوق کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اتنی تفصیل کیا اس کے 100واں حصہ بھی کسی مذہب میں نہیں ملتا ہے. اور جو ملتا ہے وہ بھی اتنا بھیانک ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ خدا کے حقوق. خدا اس طرح کے بھی بندوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کا. کسی مذہب میں کہ کپڑے ہی نہیں پہنو ساری زندگی تو خدا خوش ہوگا، تو وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. کسی مذہب میں کہ گوشت ہی نہیں کھاؤ ساری زندگی خدا خوش ہوگا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر خدا نے یہ جانور بنائے کیوں ہیں؟ ان کو نہیں کھائیں گے تو یہ خود بھی ان کے لیے، ان پہ بھی ظلم ہوگا. یہ اسلام ہے بھائی، جس نے ہمیں بتایا کہ خدا سے تعلق سب سے پہلے رائٹ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اور خدا کے حقوق کے آگے کسی کا حق نہیں ہے، سب سے پہلے اس کو ترجیح دینی ہے، اس کے بعد باقی ہے. تو انہی حقوق کو بتانے کے لیے، اس اللہ سے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں کچھ عبادتیں دی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک ہی طرح کے کام کرتے کرتے نا انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ابا روزانہ بچے کو، ابا کے خرچے پہ بچہ روزانہ کھانا بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے؟ بچے کو احساس ہوتا ہے میرے ابا میری کتنی خدمت کر رہے ہیں. لیکن تھوڑے دنوں میں یہ احساس ختم، کیونکہ وہ یوز ٹو، بھئی یہ تو ابا کا کام ہے. ایک دن ابا خرچہ نہ دینا بیزار عذاب میں آ جائے گا، لیکن بچہ بھول جاتا ہے. بچہ یاد رکھتا ہے کبھی کبھار جو ابا نے گفٹ دیا ہو. کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. کوئی امتحان میں آپ پاس، اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، ابا نے کوئی موبائل لے کے دے دیا. یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی عادت ہے. تو اسلام بھی کیا کرتا ہے؟ اس نے ہمیں متفرق قسم کی عبادتیں دی ہیں خدا کو، تاکہ ہم خدا کو یاد رکھیں. ایک عبادت تو دی نماز کی شکل میں، اس کے بھی ٹائم مختلف ہیں. فجر کا ٹائم بالکل الگ. یہ جو نمازوں کے اوقات دیے گئے ہیں نا، یہ نیچرل ہے، یہ گھڑی کے حساب سے نہیں ہے. یہ وہ اوقات ہیں جب اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے. سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، یہ وہ ٹائم ہے جب رات کے اندھیرے ختم ہو رہے ہیں، دن کی روشنی. مرغے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ اب ٹائم چینج ہو رہا ہے. ظہر کی نماز ہے، بالکل سورج سر پہ ہوتا ہے اور ڈھلکنا شروع کرتا ہے. یعنی فجر میں اور ظہر میں ڈفرنس دیکھیں آپ، بالکل
باڈی میں الگ تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، بالکل ایک دنیا چینج ہو چکی ہوتی ہے. عصر کا وقت جب چھاؤں ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، مغرب جب سورج غروب، اور عشاء جب بالکل اندھیرا لوگ سونے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ ٹائم رکھے گئے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک ہی ٹائم پہ 5 نمازیں پڑھ لو. بار بار یاد دلاتا ہے نا اللہ کہ اب آ جاؤ بھائی، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ. جو عقل مند ہیں، جن کو پتا ہے سب سے پہلا ریلیشن خالق مخلوق کا ہونا چاہیے، وہ ٹھکا ٹھک جاتے ہیں. جو بے وقوف ہیں وہ کہتے ہیں یار اور کوئی کام نہیں ہے بھائی، ابھی تو پڑھ کے آئے تھے، ابھی دوبارہ جا رہے ہیں. بھائی جب خدا سے ریلیشن بنانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. یہ تو ایسی عبادت لگا دی پوری زندگی کے لیے. اس کے بعد مالی عبادت لگائی جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے جان کھپا دیتے ہیں، لیکن دھیلا جیب سے نہیں نکلتا. کنجوس. ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، جسمانی خدمت جتنی مرضی کرا لو، پیسہ نہیں نکلے گا ابا کے لیے. ابا ایسی اولاد کو مانے گا؟ بولے گا تجھے دولت سے محبت مجھ سے زیادہ ہے. بعض پیسہ دبا کے خرچ کریں گے، جسمانی خدمت نہیں ہوتی ان کی، ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں. ہم کیوں کریں یہ کام، ہم کیوں جائیں بھائی. اب پیسہ ملازم رکھ لیں گے ابا کی خدمت کے لیے. میں تو جانور پالتا ہوں نا، مجھے پتا ہے جس کو شوق ہوتا ہے نا کسی چیز کا. دیکھو میں نے گائے پالی ہوئی ہے، مرغیاں بھی پالی ہوئی ہیں، الحمدللہ ملازم بھی رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آدھا کام میں خود کر رہا ہوتا ہوں. گائے کو نہلا بھی دیتا ہوں، حالانکہ نہلانے والے بہت سے ہیں. مرغیوں کو دانہ خود ڈال دیتا ہوں، حالانکہ دانہ ڈالنے کے لیے بندہ موجود ہے. کیوں؟ شوق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب شوق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، بڑھ چڑھ کے کام کرتا ہے. باہر ملکوں میں آپ جاؤ، ابا بیمار، ملازم خود دھیلا نہیں کرے گا ابا کے لیے. یار تو اس سے تو ہماری گائے اچھی ہو گئی نہیں ہے، وہی کیا خیال ہے آپ کے ابا سے ہاتھ نہیں لگا رہے. یہاں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. یار خود بڑھ چڑھ کے اماں ابا کی خدمت کر لو، کچھ کھلا دو، آج خود چائے بنا کے پلا دو. جسمانی خدمت وہ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ خود کر رہے ہیں، لیکن دھیلا خرچ پیسہ اڑا دیں گے، خود نہیں ہلیں گے. یہ اس کی علامت ہے کہ فکر تو ہے، ذمہ داریاں پوری کرنے کی فکر تو ہے، تبھی تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ لگاؤ نہیں ہے جو طارق مسعود صاحب کو اپنی گائے سے لگاؤ ہے. اتنا بھی لگاؤ ابا سے بولو نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، تو جسم بھی کھپانا پڑتا ہے اور روکھڑا بھی. بولو نا یار، دونوں چیزیں ہوتی ہیں پر پتہ چلتا ہے. اسلام نے بھی یہی بولا ہے، اللہ سے محبت ہے، جسم بھی کھپانا ہے اور روکھڑا بھی خرچ کرنا ہے. اس کے بغیر اللہ کہتے نہیں مانوں گا. جسم کھپتا ہے نماز میں، سردی ہو یا گرمی ہو، نیند قربان کرنی پڑتی ہے. ابا آپ کو رات کو 3 بجے فون بلائے، بیٹا مجھے چائے بنا کے پلا دو، سر میں درد ہو رہا ہے، آپ گہری نیند چھوڑ کے اٹھیں اگر، اس کی علامت ہے واقعی ابا کے قدر ہے. اور اگر آپ کہیں نہیں وہ ملازم کو فون کر رہا ہوں بنا کے پلا دے گا، میں سو رہا ہوں، ٹھیک ہے پیسے تو خرچ کر لیے آپ نے، لیکن ابا کے دل میں ایک بال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ میں ابا کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ 90% یہاں سب ابا بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب کو یہ، میں بھی ابا ہوں، سب سمجھ آ رہا ہے بہت اچھی طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ بھی جسم بھی کھپواتے ہیں. نماز میں جسم کھپتا ہے ہمارا ٹائٹ طریقے سے، حج میں دبا کے جسم کھپتا ہے. کتنا وی آئی پی حج ہو، پھر بھی عرفات میں، مزدلفہ میں، جو طواف میں، سعی میں ٹھیک ٹھاک تھک جاتا ہے انسان. اور زکوٰۃ میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ پیسہ. اور صرف زکوٰۃ نہیں ہے اسلام میں، صدقہ فطر ہے. یہ تو وہ قربانی ہے، یہ تو وہ ہے جو متعین کر دی. اس کے علاوہ اسلام نے بہت ساری مالی ذمہ داری ہم پہ ڈال دی ہیں. بیوی کو کھلانا کس کے ذمہ ہے؟ یہ جو مسلمان مرد بیگم پہ اتنا خرچ کرتا ہے نا، یہ خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہم مسلمان ہیں اس لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ اسلام نے احسان کیا ہے.
ورنہ گورا کہتا ہے کیوں بھائی، جتنی ضرورت تمہاری مجھے ہے اتنی ہی مجھے تمہاری ہے، تو ہم دونوں برابر ہیں، عورت کو بھی تو آدمی چاہیے نا، تو میں کیوں خرچ کروں؟ وہاں تو نہیں خرچ کرتے بھائی، وہ کہتے ہیں کیوں خرچ کروں، وائی، انگلش میں بولتے ہیں وائی. تو وہ نہیں خرچ کرتے. اور اب یہ ہمارا جو طبقہ مذہب سے باغی ہوتا جا رہا ہے، ان کے ہاں بھی خرچ کرنا ختم. وہ کہتے ہیں بیگم جاب کرے، بلکہ شادی سے پہلے شرطیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں جاب والی چاہیے، ایکچولی ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو وہ جاب نہیں چاہیے، وہ ہٹ میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہٹ حرامی کہنے والا تھا لیکن زیادہ گاڑا لفظ ہو جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں پہ غصہ تو ایسے ہی آتا ہے. تو بھائی یہ تو مذہب ہے جس نے مالی ذمہ داریاں ہم پہ لگائیں اور مرد کو حکم دیا کس پہ خرچ کرے گا، بولو، عورت پہ، بیوی. اور افضل ترین صدقہ اس کو قرار دیا ہے. کبھی کبھار میرا دل چاہتا ہے میں اپنے گھر والوں سے کہوں، لیکن ہمت نہیں ہے. یہ جو ہم اپنی آمدن کا 90% آپ پہ لگا رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ آدمی کیوں لگائے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اس کو کٹ نہیں کرنا، ایسے ہی جانے دینا. وہ ایک کہیں اشتہار آیا ہوا تھا کہ بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. کمپنی ہے جو لوگوں کو بیوی قابو کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، کمپنی کا نمبر. وہ بڑا خوش ہوا، یار یہ تو پوری پوری کمپنیاں بن گئی ہیں بھائی. فون کیا، کون صاحب؟ کہ جی میں جو کمپنی کے اونر ہیں ان کا اسسٹنٹ بات کر رہا ہوں. یار وہ اونر سے بات کراؤ، میری بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ. کہہ رہے وہ ابھی مصروف ہیں، وہ برتن دھو رہے ہیں، جیسے فارغ ہو جائیں گے تو. اس نے کہا یار خود برتن دھو رہے ہیں تو مجھے کیا. تو پاکستان میں تو کوئی بھی کچھ بھی شروع کر دے نا، بزنس چل جاتا ہے لوگوں کا. خیر، تو بھائی یہ تو اس لیے ہے. اور عورت بھی جو مرد سے وفا کرتی ہے وہ کیوں کر رہی ہے؟ کس نے روکا ہے اس کو؟ خدا نے روکا ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جان بھی کھپانی پڑے گی اور مال بھی کھپانا پڑے گا، لیکن ہمیں تسلی یہ ہے کہ غیر مسلم اگر بیوی بچوں پہ خرچ کرتا بھی ہے، اسے اللہ سے کوئی امیدیں نہیں ہے، صرف ذمہ داری ہے. ہمیں امیدیں اللہ نے دلائی ہیں، بھائی یہ جو تم بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو یہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی بعد میں ہے، یہ میری مخلوق پہلے ہے. اس لیے نبی نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنی گھر والی کو کھلاتے ہو. یہ سب بینک میں جمع ہو رہا ہے، اس لیے ہمارا دل بڑا ہوتا ہے، یار یہ تو سب تو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. اس لیے اس کا آؤٹ پٹ نہ بھی ملے تو بھی ٹینشن زیادہ نہیں ہوتی. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ دنیا دار آدمی یہ سوچتے رہتے. ایک صاحب ہے ہمارے جاننے والے، اب تو میرا خیال انتقال ہو گیا ہوگا کیونکہ 20-25 سال پرانا واقعہ ہے. تو جاننے والے تھے، انہوں نے بتایا یہ واقعہ، جن کا واقعہ تو ان کا بتا رہا ہوں کہ انتقال ہو گیا ہوگا. ویسے اس طرح کے لوگوں کا جلدی انتقال ہو بھی جاتا ہے، ٹینشن اتنی ہوتی ہے ان کو. انہوں نے اپنے بچے پہ جو پہلے دن سے خرچ کیا اس کو ڈائری میں لکھ رہے تھے. ڈائری میں جب اس بچے کی جاب لگی ہے نا تو انہوں نے کہا یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو میں نے آپ پہ خرچ کی ہے، اس کے آپ مقروض ہیں تو پہلے یہ ریٹرن کر دینا. تو میں نے کہا بچے میں اور جمشید میں کوئی فرق ہوا؟ کیا خیال ہے؟ بلکہ ایسا تو دوستوں کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں. مذہب سے بغاوت کا یہ نتیجہ ہے. مذہبی آدمی کہے گا یار میری اولاد ہے، اللہ کی مخلوق ہے، بس اللہ نے دیا تو خرچ کر رہا ہوں، آؤٹ پٹ ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو جائے گا جہنم میں خود ہی. کیا خیال ہے؟ ماں باپ کا جو حق ادا نہیں کر رہا، اگر ضرورت پڑے نہیں ادا کر رہا تو اللہ کے لیے ہے نا. تو اس لیے مال بھی کھپانا پڑے گا اور جان. تو اس مال میں صدقات و خیرات بھی ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتے ہیں ہمارے نیک بندے ہمیں خوش کرنے کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھلاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور یہ خالی پیلی کے دعوے نہیں ہوتے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور شکریہ بھی نہیں مانگتے. شکریہ کا لفظ بھی نہ بولو. آج کل خواتین میں جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں.
ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماسیوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں، پھر ان سے ایکسٹرا کام لے رہی ہوتی ہیں. تو میں مسئلہ بتا دو بھائی، حرام ہے، ناجائز ہے. آپ تنخواہ دیں، اس سے جتنا کام لینا لیں. زکوٰۃ کی بیس پہ آپ نے ایک ذرا سا بھی پوچھا لگوا لیا تو آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی. یہ اس کے لیے تھوڑی کی ہے کہ اس کو غلام بنا کے رکھا جائے یا اس پہ پھر احسان جتلایا جائے. یہ تو خدا کی ذمہ داری تھی جو آپ نے پوری کی ہے. تو لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کہتے ہیں بدلہ تو دور کی بات، زبان سے تھینک یو کا لفظ بھی ریٹرن میں نہیں چاہیے، کہیں اجر کم نہ ہو جائے، یہ بھی نہیں چاہیے. تو مال بھی خرچ کرنا ہے. پھر قرآن کہتا ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق ماں باپ، اگر وہ مستحق ہیں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین یعنی والد اگر کما رہے ہیں تو پھر ان پہ خرچ کرنا لازم نہیں ہے اولاد پہ، کیونکہ وہ خود کما رہے ہیں. لیکن اگر وہ ضرورت مند ہیں تو اولاد کے لیے سب سے پہلا جو مصرف ہے خرچ کرنے کا وہ کیا ہے؟ والدین. کیونکہ احسان اور ریلیشن دونوں، وَلِلْأَقْرَبِينَ، اور پھر باقی رشتہ دار. تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اور یہ کرنا پڑے گا، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اب دیکھو جب مغربی ممالک میں مذہب سے بغاوت ہوئی نا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ آئے، ان ملکوں میں جو کچھ اچھے قوانین ہیں نا وہ اس لیے ہیں کہ وہ نافذ نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق ہو جانا تھا. آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب مذہب سے بغاوت ہوئی ہے نا تو سب سے برے اثرات جو آئے نا ان سوسائٹی میں عورت اور بچے اور ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ خدا کا خوف تو رہا نہیں. تو سب سے زیادہ جس طبقے کو اگنور کیا گیا عورتوں کے ساتھ ظلم سے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں 300-400 سال پرانی ہسٹری، ان کو پھر ایکسٹرا قوانین بنانے پڑے، ایکسٹرا قوانین بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے الگ سے بنانے پڑے. اور ان قوانین کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ساری رسپانسبلٹی انہوں نے ڈال دی اٹھا کے ریاست پہ. ابا کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ. کیوں؟ پبلک تو نہیں پالتی ہے وہاں پہ، وہ روڈ پہ تھوڑی پھینکیں گے. ہمارے ہاں بوڑھے کو پالنا اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. بوڑھے کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی ذمہ داری. اسٹیٹ کا کام صرف یہ ہے کہ یہ اولاد پال رہی ہے کہ نہیں پال رہی ہے، وہاں نہیں پالتی. معذور بھائی کو پالنا اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کا کام ہے دیکھنا کہ ایک اگر معذور ہے تو خاندان کے افراد اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں سنبھال رہے. وہاں تو بھائی جو اتنے ہم خوش ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھو جو بھی معذور ہوگا گورنمنٹ ایک ملازم دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ملازم نہ دے اس کو تو روڈ پہ جا کے پھینک دے گا، کیونکہ مذہب کی موٹیویشن اور خدا کی ترغیب کے بغیر یہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں انسان پوری نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. بوڑھوں کی جو کیئر ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ گھر میں کیئر کوئی کرنے والا نہیں ہے ان کی. تو مال بھی قربان کرنا پڑے گا، جو زکوٰۃ میں، قربانی میں. پھر حدیث میں آتا ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا ہو وہ مومن نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے جسم کو کھپانا. تو یہ حج میں مالی قربانی بھی ہے، جسمانی قربانی بھی ہے. نماز میں جسمانی قربانی لیکن بہت زیادہ، کیونکہ ساری زندگی 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، سردی ہو گرمی ہو، جانا ہے آپ نے، ٹائم نکال لیں. نفس پہ یہ چیزیں بڑی شاق گزرتی ہیں، اور انہی میں ایک رمضان بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انہی میں ایک کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بہت کھا لیے پورے سال. ایک تو یہ بات میں بار بار بیان میں کہتا ہوں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہنا، کہتے رہنا. دیکھو ہم نے مذہب کا جو تصور پیش کیا ہے نا وہ ہے کھانا. ربیع الاول کا کھانا، تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، کھانا ہی کھانا بس. حلیم کے وہ جو محرم کا حلیم، پھر رجب کے کنڈے. تبھی مذہبی لوگ کھانے میں یعنی جیسی کسی مولانا صاحب کا تصور آتا ہے فوراً کھانے کا بھی تصور آ جاتا ہے. اور یہ سوسائٹی میں چل پڑا ہے ہمارے. ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں یا قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو مذہب میں کھانے کی ترغیب بالکل بھی نہیں ہے. مذہب میں کھانا یعنی ایسا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں نا اس سے لگتا ہے کہ کھا کے گویا ہم گناہ کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کھانا گناہ ہے، ویسے بھی کھانا آنے والا ہے اور میں بھی کھاؤں گا انشاءاللہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے.
یعنی اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بار بار تمہید میں شروع میں یہ بات کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے, توہین ہو رہی ہے. دیکھو, ایک جسم بھاری ہوتا ہے انسان کا نیچرلی. صحابہ کرام میں بھی بہت سے جسم ان کا بھاری تھا قدرتی طور پہ. میں نے بعض علماء دیکھے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں لیکن بہت موٹے ہیں, بہت بھاری ہیں, پیٹ بھی نکلا ہوا ہے قدرتی طور پہ. وہ ہوتا ہے یہ قدرت کی طرف سے. صحابہ میں تابعین میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں زندگی بھر روزے رکھے انہوں نے پھر بھی موٹے تھے. وہ ہمارے جاننے والے ماشاء اللہ 100 کلو کے ہوں گے. وہ اتنا تھوڑا کھاتے ہیں. میں نے کہا تو زندہ کیسے ہے, لیکن وزن کتنا ہے, کوئی بیماری ہو گئی, کچھ بھی ہو, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. اس پہ حدیث میں وعید, جملہ کمپلیٹ کر لیں, نہیں ہے. لہذا میری اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی بھاری جسم کا ہے تو حدیث میں وہ جہنمی ہے, یا یہ کہ اس کو آپ برا سمجھیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں کہ 50 کلو کے ہوں گے, 55 کلو کے, حالانکہ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا کھاتے ہیں وہ, وزن نہیں بڑھ رہا. کوئی میٹابولزم بہت زیادہ فاسٹ ہے یا کوئی بیماری ہے, کیا ہے واللہ. میں حیران ہوتا ہوں یار تم کھاتے کتنا ہو لیکن باریک سے. تو یہ باریک بھی برا ہے, کھا زیادہ رہے. اور وہ بھاری جسم والا برا نہیں ہے کیونکہ وہ کھا صبح شام کھانے کے علاوہ, یہ نہیں کہ وہ صرف کھانا ہی سوچتا ہے. لیکن اتنی بات ہے, زیادہ کھانے کی وجہ سے اگر موٹاپا آ رہا ہے نا, زیادہ کھانے کی وجہ سے, اس پہ حدیث میں صرف وعید نہیں ہے بلکہ بہت شدید وعید ہے. کیوں؟ اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں, اسلام کے جتنے احکام ہیں, وہ سستی کے ساتھ پورے نہیں ہو سکتے. مسلمانوں نے 1920 تک دنیا پہ راج کیا ہے. کیا سست ہو کے یہ راج کیا جا سکتا تھا؟ پوری دنیا پہ حکومت کی جا سکتی تھی؟ سست قوم کر سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے تھوڑے سے عرصے میں یورپ تک اسلام پہنچا دیا تھا. انہوں نے سندھ فتح ہو گیا تھا تابعین کے دور میں. کیا یہ دیگیں کھا کے ہو سکتا تھا؟ لیکن زیادہ کھانے کی وجہ سے اگر موٹاپا آ رہا ہے نا, اتنا برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی, بخاری کی حدیث ہے, وہ 2 خرابی آئیں گی. ایک جھوٹ اور ایک کھانے کی وجہ سے موٹاپا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جھوٹ اور کیا؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے. میں پھر بھی کہتا ہوں کھائیں یار, کھا لیں, زیادہ کھا لیں, مذہب کا لیبل تو نہ لگائیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے, اس کو علماء منع کرتے ہیں مت پیو, کہہ رہے میں گنہگار ہوں, تو صاحب دعا کرو اللہ معاف کر دے. نماز نہیں پڑھتا, فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, یار صاحب دعا کرو یار بس اللہ ہدایت. لیکن وہ کہ یہ ثواب کا کام میں کر رہا ہوں. پھر تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یار بس کر یار, تو ثواب تو نہیں ہے نا. یہ سگریٹ پی رہا ہے, چرس پی رہا ہے, ثواب تھوڑی ہے. تو آپ کھائیں, میں بھی کھاؤں, ہم سب کھائیں. گنہگار لوگ ہیں, یہ گنہگار نہیں بھی ہیں نا, ہم اتنے نیک نہیں ہیں, اتنے پرہیزگار نہیں ہیں, لیکن کم از کم اس کھانے پہ مذہب کا لیبل, ہم تو مذہب کا لیبل لگا رہے ہیں. ربیع الاول میں الگ حلوے مانڈے پھوڑ رہے ہیں, اور پھر حلیم کی دیگیں بن رہی ہیں پوری رات, اور کیسے کھائے جا رہے ہیں, اور اس پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ اچھا کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے. ابے کھانا ہی سنت نہیں ہے, فاقے کرنا سنت ہے. اس کھانے کے بعد میٹھا بھی کیا ہے؟ یہ بلا وجہ کی خامخواہ کی فضول چیزیں لگا دی ہم نے. اسلام میں روزہ عبادت ہے, کھانا عبادت نہیں ہے. کھانا صرف 2 ٹائم پہ عبادت ہے. ایک ولیمے میں, کیونکہ وہ نکاح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں نکاح کرنے سے. فیملی پلاننگ والے ٹینشن میں چلے جاتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, تو اللہ کہتے ہیں ان کو سڑاؤ. اس لیے شادی کی ہے تو گھبراؤ مت, ٹینشن مت لو, کر لو ولی, خوشی بناؤ اس میں. اور دوسرا عقیقے پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام میں گروتھ بڑھانے کا حکم ہے. اسلام یہ جو برتھ کنٹرول کے ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا, یہ جو الو بنایا ہوا ہے پوری دنیا, اس جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان کا حشر بیچاروں کو جا کے دیکھو. جاپان تو لگ رہا ہے صفا ہستی سے مر, جاپانی ختم, یعنی 30-40 سال میں وہاں وہ جاپان نہیں ہوگا, وہاں پشتو بولی جا رہی ہوگی. چپلی, میں نے 15-20 سال پہلے یہ بیان کیا تھا کہ جاپان میں پٹھان لوگ ماشاءاللہ اتنا جا رہے ہیں, اتنی تجارت ساری جاپانیوں کے ہاتھ سے نکل کے لوکل لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے.
ہم جیسے دیسی لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے. میں نے 20 سال پہلے کہا میں جاپان ہو کے آیا ہوں, دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ. میں نے وہاں پشاور کے پٹھان دیکھے, جیپنیز سوٹ ٹائی میں ان کے ملازم بنے ہوئے جاب کر رہے ہیں. یہ گروتھ کنٹرول کرنے کا دنیا میں عذاب آتا ہے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے نا, اتنا خطرناک نعرہ ہے, اتنا خطرناک. آپ کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس سے. ڈپریشن میں جا انسان کو خوشیاں تو بچوں سے اور گھر میں رونقوں سے ملتی ہیں. بڑھاپے میں اس کو پوتے نواسے چاہیے, بہویں چاہیے, داماد چاہیے. سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ جب آپ کے دادا کا ایک بچہ تو آپ کے بچوں کو چاچے مامے تو ملیں گے ہی نہیں, کزن بھی نہیں ملیں گے. وہی ایک آدھ چل رہا ہے بس. وہ تو وہ گروپ ہی نہیں بنتا, کوئی نظام ہی نہیں بنتا. فطرت سے لڑ رہے ہو بھائی. تو اب کیا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا تھا میں ادھر ہی, ہاں جاپان کی میں مثال دے رہا تھا نا. تو وہاں تو گروتھ ریشو ہی ختم, پروگرام بھی بیچاروں کا. اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی جو قوم مائنورٹی میں جانا شروع کر دے اور اپنا وجود ختم کرے, اتنی اسٹرگل کے بعد اس پہ بیچاری پہ کتنا ترسانا چاہیے انسان. یورپ میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں وہ خود پریشان ہو گئے کہ ہم تو 30-40 سال کے بعد ہمارا اپنے ملکوں میں ہم غلام بنے ہوئے ہوں گے. اسمبلیوں میں دیسی لوگ پہنچ رہے ہیں جیت جیت کے. ابھی امریکہ میں ماشاءاللہ ایک پاکستانی ہے جو جیت گئے اور اسمبلی میں پہنچ گئے. وہ میں نے کہا وہاں وہ نہیں کرنا جو یہاں والا سنتیں وہاں نہیں زندہ کر دینا. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی جانی قربانی بھی تھی. ہاں اسلام میں روزے ہیں, کھانا نہیں, کھانا ضرورت کے لیے کھانا. اب میں بچے کی مثال دے رہا تھا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ بکرے کاٹ دو یا گائے کے 2 حصے فیملی پلاننگ والوں کو چڑھانے کے لیے. وہ تو کہیں گے غربت مہنگائی بڑھ گئی, ہائے ہائے ہائے. اسلام بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو یار اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو پہلے بچے پہ بھی 2 بکرے, 18ویں 20ویں بچے پہ بھی 2 بکرے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں اب یہ بکرے بھی دیکھو آپ. ہمارے یہاں مذہب میں مٹھائیاں ہیں. اسلام میں بتاؤ کہیں کوئی مذہبی ایونٹ میں مٹھائی ہے؟ بقرعید ہے, اس میں کیا ہے؟ گوشت. جبکہ غیر مسلموں کے جتنے ایونٹ ہیں ان میں مٹھائیاں ہوتی ہیں, کیک ہوتا ہے, مٹھائیاں ہوتی ہیں. اسلام کے ایونٹ بھی گوشت سے شروع ہو کے گوشت پہ ختم ہو رہے ہیں. اسلامی کھانے کون کون سے؟ اگر میں اسلامی کھانوں کی ولیمہ ہے, اس میں بھی نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو, ایک بکرا کاٹ دو یا ایک دمبا یا جو بھی آسانی سے. وہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. بقرعید تہوار ہے, وہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. اور بچہ پیدا ہو جائے تو اسلام کہتا ہے خوشی مناؤ, وہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. تو میرا خیال ہے کچھ تو ہے گوشت میں. کیا ہے گوشت کھا کے وہ سستی نہیں ہوتی ہے جو لڈو کھا کے ہوتی ہے. گوشت کھا کے ایسے وزن نہیں بڑھتا جیسے لڈو اور مٹھائیاں کھا کے وزن بڑھتا ہے. تو خیر, تو اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے ریلیشن قائم کرنا ہے تو مالی بھی اور جسمانی بھی. تو جسمانی قربانی میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں ڈبل کھانے کا حکم دے دیا جاتا کہ کھاؤ. وہ ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. وہ ایک مولانا کا عالم تھے ہندوستان کے, شاید مولانا قاسم نانوتوی تھے, پتہ نہیں یا کوئی دوسرے بزرگ تھے. ان کا کسی غیر مسلم کوئی تھا, اس کے جو بھی ان کا رہبر ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے یا کوئی مذہبی لیڈر ہوتا ہے, اس سے مناظرہ ہوا, بحث مباحثہ کہ اسلام سچا ہے یا تمہارا مذہب سچا ہے. تو جب آمنے سامنے آ کے بیٹھے تو جو بھی ان کا بڑا تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ دیگ ہے, میں پوری دیگ کھا کے بتاؤں گا اور مروں گا نہیں. خدا مجھے بچائے گا, جو بھی بھگوان ہے خدا ہے مجھے بچا لے گا. تم بھی یہ دیگ کھا کے دکھاؤ, اگر تم بچ گئے تو میں مان لوں گا کہ اسلام برحق ہے. کہ پوری دیگ کھا لی مگر خدا نے مرنے نہیں دیا, یعنی معجزہ ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک معجزہ ہو جائے گا. ایسے کام ہوتے ہیں نا مناظروں میں کہ یار تم یہ کرو, میں زہر پی لوں گا, میں جو ہے آگ پہ چل کے دکھاؤں گا, تو اگر میں بچ گیا تو اس کا مطلب میرا دین سچا. تم اس طرح ہوتے ہیں نا بحث مباحثے. تو کہا میں پوری دیگ کھا کے دکھا دوں گا, مروں گا نہیں, تم بھی کھا کے دکھاؤ. وہ بیچارے سوچ میں پڑ گئے. کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے بھائی دیگیں کھانا, پوری دیگوں کے برابر کھانا ہے, بھینسوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں ہے. ایسا ہے کہ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں اور تو بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا دے. جو 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا دیا اور نہیں مرا, اس کا مطلب یعنی اس کو الٹ کر لیتے ہیں مثال کو. تو بیچارہ جو دیگیں کھانے والا وہ 1 ہفتہ کیا, وہ تو 1 دن بھوکا نہیں رہ سکتا.
تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم دیگے کھانے والے نہ بنو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے والے بنو۔ اس کنٹرولنگ سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے کہ بہت کھا لیے پراٹھے، بہت پھوڑ پھاڑ دیا۔ کس طرح سے ہم کھاتے ہیں، صبح دفتر جانے کے بعد پہلے گھر میں ناشتہ طبیعت سے پھوڑا کھانا تو لفظ ہی غلط ہے۔ اس زمانے میں کوئی بھی کھانا وانا کھاتا نہیں ہے، ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب کھانا پھوڑتے ہیں۔ کھانے وانے کا دور گیا، یہاں سے پراٹھے پھوڑ پھاڑ کے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے دفتر میں چائے، پھر اس چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ، کچھ لوازمات ہو جائیں، پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ٹی ٹائم۔ ابھی ٹی ٹائم ہوا نہیں، ابھی تو آفس پہنچے ہیں تو چائے پی رہے ہیں۔ ٹی ٹائم کے الگ لوازمات ہیں، پھر لنچ ہے، پھر لنچ کے بعد چائے ہے، پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ سموسے پکوڑے، پھر اس کے بعد رات کا پھر کھانا، اور پھر قبلہ حکیم صاحب نے سونے سے پہلے کچھ معجون بتائی ہوئی ہے، یہ کھا کے سوئیں، یا کچھ اور ہاضمے کی کوئی چیز بتائی ہوئی ہے، تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ تو بھائی خواہشات کو پورا کرنے والا کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا دنیا میں۔ کام وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو۔ جانور میں انسان میں فرق یہی ہے کہ جانور خواہشات پوری کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، انسان خواہشات قربان کرنا جانتا ہے۔ تو رمضان کا فلسفہ اللہ نے یہی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری جو کنٹرولنگ پاور ہے وہ کیا ہو، بڑھ جائے۔ تو بوریت تو ہوتی ہے روزے میں، دل نہیں لگ رہا ہوتا کاموں میں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے اندر ایک بہت بڑی خاصیت پیدا ہو رہی ہے، برداشت کرنے کی عادت بڑھ رہی ہے ہماری، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے قربانی دو، پھر اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، غیر مسلم لوگ یہ بھی اعتراض کریں اللہ کو کیا فائدہ لوگوں کو بھوکا رکھے۔ اللہ کو بھوکا رکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا مجھ سے ریلیشن بنے گا تو مجھے تم سے محبت ہوگی، اور میں تم سے محبت کروں گا، اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے۔ میں تم سے ناراض ہوں گا تو بیڑا تمہارا غرق ہوگا، میرا کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ مستغنی ہے۔ تو اس لیے بھائی رمضان میں 4 کام نبی نے کیے ہیں، روزہ رکھا ہے، رات کی تراویح عبادت، تہجد وغیرہ جو بھی قیام اللیل ہے، اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بہت زیادہ کی ہے وہ ہے تلاوت، اور چوتھی چیز جو رمضان میں آپ نے بہت زیادہ کی ہے وہ ہے صدقات اور خیرات۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی یہ 4 کام رمضان میں زیادہ کرنے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے اندر مثبت تبدیلی پیدا کر دے، اور ہماری یہ کنٹرولنگ پاور حرام چیزیں ہم سے چھڑوا دے، اور رمضان کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ بس بہت ہو گیا۔ ابے بھائی یہ کیا ہوگا، کہہ رہے کھانے میں 15 منٹ ہے۔ میں نے کھانے پہ اتنا بیان کیا کہ میرا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ جو آپ کو کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ کھانے کی مخالفت میں بھی بیان کرو نا، پھر بھی وہ کچھ لوگ جا رہے تھے نا، حج کر کے آئے کچھ حاجی، تو انہوں نے کہا یار اب ہم نے حج کر لیا تو اب الٹی سیدھی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے اب ہمیں بچنا چاہیے، تو کسی کی بھی کسی خاتون پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے۔ تو ایک جانب سے آواز آئی استغفر اللہ، سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ کوئی کوئسچن آپ کا ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بیانات سننے کے بعد عام طور پہ ماشاءاللہ جو ہے بیان سننے دیگر میں آپ کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف دیکھیں تو نہیں۔ لیکن بیانات سننے سے صرف نظریہ درست ہوتا ہے، تھوڑی بہت عمل کی ترغیب ملتی ہے، اور عمل جو ہے نا وہ کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا میں بہت سے کاموں کا سوچتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میاں کرنے کے کام کرنے سے ہی ہوتے ہیں، سوچنے سے نہیں ہوتے، تو کرنے پڑیں گے۔ وہ ایک بیگم نے اپنے شوہر سے بولا کہ میں سوچ رہی ہوں ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں ہم ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں تو کتنا خرچہ آ جائے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا سوچ رہی ہوں کوئی بھی خرچہ نہیں۔ انہوں نے کہا سوچنے پر کوئی بھی خرچہ نہیں، کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، جزاکم اللہ خیر۔
کے اندر اس کے گھر میں ہم تراویح میں شرکت کریں، نہ کہ مساجد میں جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس کے برعکس. دیکھیں تراویح کی نماز مسجد میں اس کی جماعت کا ہونا تو ضروری ہے، یعنی کسی علاقے کی مسجد میں تراویح ہو ہی نہیں رہی تو یہ تو بری بات ہے، لیکن ہر ایک کا مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی اور حافظ کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے. مسجد میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، مسجد کی رونق ہے. حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے تھے کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے. اس طرح کے الفاظ ہیں، انہوں نے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی. تو مسجد میں جا کے پڑھنا افضل ہے، لیکن حافظ کے لیے تو افضل یہی ہے کہ وہ خود پڑھائے گئی تاکہ اس کا قرآن ریپیٹ ہو. تو اسی وجہ سے اگر کوئی حافظ گھر میں پڑھا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور آپ اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. ہاں فرض نماز مسجد میں پڑھیں. گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ مسجد پڑوس میں ہوتی ہے، لوگ عشاء کی جماعت بھی گھر میں ہی کرا رہے ہوتے ہیں، وہ جائز نہیں. عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں، پھر چاہے وہاں تراویح پڑھ لیں چاہے گھر میں آگے پڑھ لیں، تو دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی حرج ہے نہیں. جہاں گھروں میں تراویح ہو رہی ہے اور مستورات بھی پڑھتی ہے تراویح، تو وہ مثلا صحن میں مرد پڑھ رہے ہیں اور مستورات اندر کمرے میں پڑھ رہی ہے، تو اس میں کوئی زیادہ گیپ سے کوئی اتصال میں فرق آئے گا؟ اس گیپ کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے آج کل، مرد ایک جگہ پڑھ رہے ہیں تو خواتین اتنا گیپ ہوتا ہے، بیچ میں پورا ایک کمرہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح صفوں میں اتصال نہیں ہوتا، اس طرح ان خواتین کی نماز نہیں ہوتی. تو صفوں میں اتصال یعنی ملی ہوئی ہونا ضروری ہے صفوں کا. اور اگر ایک مکان ہے یعنی ایک ہی جیسے ایک کمرہ ہے، اس میں 2-3 صفوں کا گیپ ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن بیچ میں پورے کمرے کا گیپ آ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں صحن اگر بڑا ہے اور خواتین کمرے میں پڑھ رہی ہیں اور وہ کمرہ صحن کے ساتھ ہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا اتنا کر لیں کہ پیچھے کھڑے ہو، یعنی مرد بہت آگے نہ جائیں کہ وہ بس روڈ کوئی بیچ میں نہ ہو، کوئی ایسا راستہ نہ ہو جو یعنی ایسی چیز نہ ہو نا کہ اس کو کہتے ہیں مکان متحد ہوگا، یعنی بیچ میں کوئی اور عمارت نہ بنی ہوئی ہو، اس طرح کا نہ ہو. باقی 2-3 صفوں کا اگر فاصلہ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے ایک بڑا ہال ہے اس میں خواتین 4-5 صفوں پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو بھی ہو جائے گا. لیکن سنت یہی ہے کہ جہاں مردوں کی صف کھڑی ہو رہی ہے نا اس سے تھوڑا سا فاصلے پر خواتین کی صف ہو. لیکن وہ ملا ہوا ہے نا اس کے ساتھ، ٹیرس کے ساتھ سٹنگ روم ملا ہوا ہے، تو اس میں یہ کر لیں دیوار تک صفیں آ جائیں اس روم کی، مردوں کی صف اس روم کی دیوار تک آ جائیں، اور پھر دیوار کے اندر جو کمرہ ہے اس میں خواتین کی صف. ہمارے یہاں مسالک تو ہیں سب کے اپنے، ٹھیک ہے، تو جس مسلک کو ایک خاص لوگ فالو کرتے ہیں ان کی وہ مسجد اس جگہ موجود نہیں اس محلے میں، اور اگر وہ مسجد جس مثلا جو دیوبندی مسلک والے کی مسجد موجود نہیں ہے اور مین روڈ کراس کر کے ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس محلے کے وہ جو دیوبند عقیدے والے، بریلوی عقیدے، دیگر مسالک کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، وہ گھروں میں پڑھ رہے ہیں. اور بعض بوڑھے ایسے ہیں جو مین روڈ کراس نہیں کر سکتے تو بھی گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور بعض کمزور ایمان والے جو کہ اتنی دور مسجد میں کون جائے وہ یا تو پڑھ ہی نہیں رہے. اس تمام ضروریات کو دیکھتے ہوئے قریب میں کوئی پبلک پارک میں اگر مصلی بنا کر وہاں پر جماعت سے نماز شروع کی جائے تو کیا وہ لوگ جو پہلے مسجد کے نمازی تھے اب اس نیت سے وہ یہاں پڑھ رہے ہیں تاکہ اور یہ سارا طبقہ بھی نماز پڑھ لے، تو پھر مسجد کی جماعت چھوڑنے میں کمی آ جائے گی ان کو؟ دیکھیں یعنی یہ جو مسلکی اختلاف ہے دیوبندی بریلوی وغیرہ وغیرہ، امام کے لیے چاہے کسی بھی مسلک کا ہو مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان کا مطلب توحید، عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی دیوبندی بریلوی کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، بریلوی اہل حدیث؟ میں کہتا ہوں بھائی ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا.
چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو, کوئی بھی مسلک ہو, اگر وہ شرک کر رہا ہے تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دیکھیں لوگ علماء پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا دائرہ بہت چھوٹا کیا ہوا ہے, کافر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. نہ اس کی اجازت ہے کہ ہم کسی مسلمان کو کافر کہیں, لیکن اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے سرے سے, جو مرضی کرتے رہو, آپ نے اسلام کی باؤنڈری کے اندر ہی کھینچ کے رکھنا ہے اس کو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کچھ بنیادی عقیدے ایسے ہیں جن پہ اسلام کمپرومائز نہیں کرتے. مثال کے طور پر قادیانی کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں, ہم کیا بولیں گے بھائی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہم کہیں یار یہ مولانا نے دین کو اتنا تنگ کر لیا, جو بھی اللہ رسول کو مانتا ہے نماز ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ رسول کو مانتا ہی نہیں ہے نا, رسول کو مانتا ہوتا تو آپ کو آخری نبی مانتا نا. تو اب کوئی کرسچن نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے, ہم کہیں کہ جی یار مولوی صاحب کہیں گے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یار یہ مولویوں نے خود سے بنایا ہوا اس کے پیچھے ہوتی ہے, اس کے پیچھے. بھائی ہم کہیں گے یہ مسلم ہی نہیں ہے, وہ نبی کو مانتا ہی نہیں ہے, تو کیسے ہو جائے؟ تو یعنی اتنے تنگ بھی نہ بنے کہ پگڑیوں کے اختلاف کی وجہ سے وہ گرین ہے تو وہ وائٹ ہے تو نماز نہیں ہوتی. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ گرین پہنے وائٹ پہنے پرنٹ کرا کے بھی نماز کرائیں گے نا تو ہو جائے گی نماز. تو لیکن عقیدے کا جو بنیادی اختلاف ہے, بنیادی عقائد ہیں, میں ہر عقیدے کی بات بھی نہیں کر رہا, اسلام کے جو بیسک عقیدے ہیں ان بیسک عقیدے میں ختم نبوت بھی ہے, عقیدہ توحید بھی ہے. اچھا اب توحید میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوں میں توحید پرست ہوں. تو مسیحی لوگ بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا انہوں نے, تو قرآن ان کو موحد مانتا ہے؟ نہیں مانتا. تو اسی طرح اگر کوئی دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو یا شیعہ ہو, جو بھی ہو, لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی حاضر ناظر ہے, ہر جگہ موجود ہیں, دعا اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو, اللہ کے نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, اللہ بھی مشکل کشا ہے, اللہ کے نبی بھی مشکل کشا ہے, تو پھر یہ توحید ہے نہیں. یعنی پھر یہ لا الہ الا اللہ کا ایک تکلف ہی ہے. تو اتنا عقیدہ کسی امام کا اگر خراب ہے, ایکسٹریم لیول پہ وہ چلا گیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے, اللہ کے نبی کو بھی یہیں سے پکارا جا سکتا ہے, تو بھئی اللہ رسول پہ تو فرق ختم ہو گیا نا پھر. تو یہی تو شرک ہے. دیکھیں اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کریں یا کسی پیغمبر کو شریک کریں, اللہ دونوں کو شرکی مانتا ہے. عیسائی لوگ مسیحی لوگ بت پرست نہیں ہوتے, لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا انہوں نے, تو اللہ نے نہیں مانا, اللہ نے کہا یہ تو تم نے شرک کیا ہے. تو کوئی بھی امام ہو اس حد تک آگے جا چکا ہے اگر ایکسٹریم لیول پہ کہ وہ اللہ کے نبی کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا اور بشریت سے انکار کر دیا, تو یہ پھر یہ بھائی کوئی بھی ہو, چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو, کوئی بھی ہو, ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ناموں میں کچھ ناموں پہ نہ جائیں, وہ کمپنیوں نے اشتہار دیا ہوتا ہے نا, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. ہاں ایسی صورت میں بنا سکتے اگر وہ دوسری مسجد دور ہے. مفتی صاحب میرا ایک چھوٹا سا تھوڑی سی کلیئرٹی لینی تھی ایک پوائنٹ کے اوپر زکوٰۃ سے ریلیٹڈ, کیونکہ میں فرسٹ رمضان کو نصاب کا کیلکولیشن کرتا ہوں زکوٰۃ کا, جو بھی میرے پاس ہے مال اس کا جمع. مجھے یہ کلیئرٹی تھی کہ اگر ایک ہفتہ پہلے یا 15 دن پہلے کوئی آپ کے پاس یا مہینہ پہلے کوئی پیسے آ جائے تو ہم اس کا سال پورا ہونے کا کیلکولیشن کریں گے, یا ہم اس کو ایٹ دا ٹائم آف فرسٹ رمضان جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو اس کو بھی ایڈ کر کے میں کروں گا. یہ تھوڑی کلیئرٹی ہے. دیکھیں جو کہا جاتا ہے نا کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہے, اس کا مطلب سمجھیں. سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب صاحب نصاب بن گئے, 52.5 تولہ چاندی کے برابر چیزوں کے مالک بن گئے, 4 چیزوں کے, سونا چاندی, کیش اماؤنٹ اور مال تجارت, یعنی وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا. یہ 4 چیزیں جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی, یہ 4 یا 3 یا 2 یا کوئی ایک چیز لی, تو فرسٹ رمضان کو پہنچی تو آپ وہ ڈیٹ نوٹ کر لیں. اب اگلے سال اگر آپ صاحب نصاب رہے اسی ڈیٹ تک تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے. اگلے سال سے پہلے اگر یہ اماؤنٹ آپ کے پاس 0 ہو گیا, یا وہ اگلا سال آیا اماؤنٹ 0 تو نہیں تھا لیکن صاحب نصاب سے کم تھا, تو آپ پہ اس سال زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ایک چیز پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے, یہ تو حساب رکھنا ممکن ہی نہیں ہے.
اب مثال کے طور پر آپ کے پاس دو رمضان کو کچھ اماؤنٹ آ گئی, وہ خرچ ہو گئی, 3 کو کچھ آئی, تو کون حساب رکھ سکتا ہے کہ یہ دو رمضان کو جو پیسے آئے کنٹینیو سال تک ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ صاحب نصاب تھے پچھلے سال 1 رمضان کو اور 29 شعبان کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے اور 1 رمضان تک رہے, تو اس 1 کروڑ پہ بھی آپ کو پوری زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر آپ کے پاس پورے سال 1 کروڑ روپے تھے, 1 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ خرچ ہو گئے, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس اسپیسیفک اس ڈیٹ کو دیکھا جائے گا کیا ہے آپ کے پاس. لیکن اس نیت سے اس کو خرچ کر دینا ٹھیک نہیں ہے کہ میں کچھ لے لیتا ہوں تاکہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے. یہ وہی کام ہے جو ہم گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سولر پلیٹیں پہلے آپ سستی کر دو, جب سب لوگ خرید لیں اور آپ کروڑ پتی بن جاؤ تو نیٹ میٹرنگ کے ریٹ کیا کر دو, گرا دو. تو یہ وہی کام ہو جائے گا جو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. اس کو بولنے کا مائک پہ بولنے کا شوق آ رہا ہے بس. اچھا مولانا صاحب, ایک نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے آگے کہ نمازی کے آگے سے نہ جایا جائے, اس کی حد بتائیے گا پلیز. کہ سترا ایک ہوتا ہے کہ سترا رکھ دیا جائے اس کے آگے سے کرا جائے, لیکن اگر سترا نہیں رکھا ہو کسی نمازی نے اور نماز ادا کر رہا ہے تو جو میں نے پڑھا وہ ہے سجدہ کا اور نمازی کے بیچ میں سے نہ گزر جائے, سجدہ کا اور نمازی کے بیچ میں. اگر سجدہ کا سے آگے سے ایک بندہ گزر رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا میں غلط سمجھاؤں؟ اس کو کائنڈلی اصلاح کریں. یہ تو صحیح نہیں ہے کہ صرف سردے والی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں, پھر تو سترا رکھنے کا کانسیپٹ ہی غلط ہو جائے گا نا, کیونکہ جو گزرتا ہے وہ تو اکثر سردے والی جگہ کے آگے سے ہی گزر رہا ہوتا ہے. تو کم سے کم 3 صفیں یعنی نمازی والی صف ملا کے, نمازی والی صف اور اس کے آگے کی 2 صفیں اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اور اگر مجبوری ہو تو 2 صفوں کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں, یعنی نمازی کی صف اور اس سے آگے 1 صف, یہ چھوڑ کے گزر سکتے ہیں. لیکن حرمین جو ہے اس سے مستثنا ہے, طواف وغیرہ میں یا حرم میں رش اتنا ہوتا ہے تو اس میں آگے سے گزرا جا سکتا ہے. آج کل مطلب ٹرینڈ ہوئی گیا 10 روزہ تراویح 20 روزہ تراویح, اب یہ 6 روزہ تراویح بھی آ گئی ہے. 10 روزہ 6 روزہ تراویح آ گئی ہے. دیکھیں اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا کریں. لیکن اصل بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تراویح میں طریقہ یا جو بھی تھا تو کم سے زیادہ کی طرف, آخری عشرے میں آپ زیادہ عبادت کرتے تھے. اب 10 روزہ تراویح میں 10 دن تو بڑے نیک پرہیزگار بنے رہے, ایسے کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. تو بہرحال نہ کرنے سے بہتر ہے. ہم اس لیے نہیں کہتے کہ چلو یار وہ قرآن تو ختم ہو گیا, اس کا جذبہ ہے لوگوں کے دل میں, لیکن میری رائے یہی ہے کہ 29 روزہ تراویح ہونی چاہیے. اس میں رکعتیں بیلنس ہوتی ہیں, آرام سے تمیز سے پڑھی جا سکتی ہیں, اور کنٹینیو آپ پورے سال پورے مہینہ پڑھتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل زیادہ محبوب تھا جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو ہو, اور وہ عمل جو زیادہ ہو لیکن کنٹینیو نہ ہو وہ آپ کو محبوب نہیں. بہرحال نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ چلیں 6 روزہ ہی پڑھ لیں, لیکن اس میں یعلمون تعلمون نہ ہو. جو 6 روزہ تراویح میں تو اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. دیکھیں 29 روزہ تراویح ہو, بیچ میں سفر میں جانا پڑ جائے تو چلے, کیا اس میں بہرحال اگر اس جذبے سے پڑھ لیتا ہے کہ یار میں چاہتا ہوں میرا قرآن پورا کمپلیٹ ہو جائے, مجھے سفر میں جانا ہے, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ثواب ملے گا. 10 روزہ پڑھ لے, 6 روزہ پڑھ لے. حقیقت ہے ہم سے نہیں پڑھی جاتی بھائی, 6 روزہ پتہ نہیں لوگ پڑھتے کیسے. آپ ہی کر دیں. کہہ رہے ہیں جامع الرشید کے لیے زکوٰۃ کی اناؤنسمنٹ کر دیں. میں نے کہا وہ لوگ بولیں گے اچھا یہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے. وہ بسوں میں ہوتا ہے نا, وہ پہلے وہ نماز روزے کی ترغیب دیتے ہیں, آخر میں میرا کوئی پروگرام نہیں تھا, چندے کی ترغیب پہ انہوں نے بول دیا تو میں بتا دیتا ہوں. زکوٰۃ اگر جامع الرشید کو دیں تو بڑی اچھی بات ہے. جامع الرشید ایک بہت بڑا ویژن لے کے چل رہا ہے. آپ کبھی آئیں خوشبو لگا کے جامع الرشید کا, ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے. تو
جامعۃ الرشید کا جو ہم میں سے ہر شخص ملک میں تبدیلی کی بات تو کرتا ہے، لیکن پیکج نہیں ہے ہمارے پاس کوئی تبدیلی کا. جب بھی ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں ملک میں تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی، تو کوئی سوٹیبل پیکج، ایسے پیکج مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں جو چلنے والے ہیں نہیں. یہ کر دو، دھاڑ کر دو. بھائی دیکھیں، ملک صرف جو تبدیل ہوتا ہے اس میں 3 قسم کے عناصر ہیں. کچھ کام ہمارے حکمرانوں کے اختیارات ہوتے ہیں، کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات ہوتے ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز ہے عدلیہ، کچھ عدالتیں. یہ سب ان کی آپس کی کشتی رہتی ہے. تو جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے، یہ تمام اداروں میں، تعلیمی اداروں سے لوگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں نا، باطل لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں جو فوج میں چلے گئے، غلط لوگ ہیں جو عدالتوں میں چلے گئے. تو بھائی صحیح لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ تو جامعۃ الرشید کا ہدف یہ ہے کہ اسکولنگ سسٹم پہ محنت کی جائے، یونیورسٹیاں بنائی جائیں، ہماری کسٹڈی میں لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایسے اداروں میں جائیں جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہوتی ہے. اور یہ فوراً نہیں ہو جائے گا. ہم نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اپنے آپ کو رہبانیت والا ہم نے جو راستہ اختیار کیا نا، جس سے حدیث میں منع کیا گیا. یعنی ایک مولانا کا کام صرف مدرسہ سنبھالنا یا مسجد سنبھالنا یا لوگوں کی کان میں اذان دینا جا کے، یا ختنے کی تقریب میں چلے جانا، یا نکاح پڑھانا ہے. اور ظاہر ہے وہ عالم بیچارہ، وہ دنیاوی علوم کا تو کچھ بھی نہیں آتا اس کو، تو وہ چل بھی نہیں سکتا وہاں. تو جامعۃ الرشید کا ایک ہدف یہ ہے بھائی، مدرسوں میں 70% دین کی تعلیم کے ساتھ 30% دنیا کی تعلیم ہو، اور ہم ہی یونیورسٹیاں اور کالج بھی بنائیں جن میں 70% دنیا کی تعلیم ہو لیکن 30% دین کی تعلیم. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ مدرسے میں 70% دین، 30% دنیا بھی ہو، تاکہ وہاں سے فارغ ہونے والا عالم سوسائٹی میں چل سکے نا، اس کو کچھ دنیا کا بھی پتا ہو. اور یونیورسٹیاں بنائی جائیں، کالج بنائے جائیں، اسکول بنائے جائیں جن میں 70% دنیا کی تعلیم ہو، تاکہ سوسائٹی میں وہ چلائیں، کنٹرول ہو ان کے ہاتھ میں، لیکن 30% دینی تعلیم بھی ہو، تاکہ وہ حشر نہ ہو جو ابھی ہو رہا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوائی باتیں، اس میں بہت حد تک الحمدللہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں. تو اس کے پھر نتائج بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ بڑا کام لے کے چلتے ہیں تو مالی مشکلات آپ کو آتی ہیں بہت زیادہ. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے سکتا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے، آپ زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں جامعۃ الرشید کو یاد رکھیں. اور اگر آپ کو کوئی اشکالات ہوں، کوئی جامعۃ الرشید کو دیکھنا ہو، سمجھنا ہو، تو کبھی خوشبو لگائے بغیر بھی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے، آپ کو بتائیں گے، پریزنٹیشن دیں گے کہ جامعۃ الرشید کیا کیا کر رہا ہے. تو آپ کی طبیعت خوش نہ ہوئی تو آپ کے جو آنے جانے کا کرایہ ہے وہ میں واپس کر دوں گا. انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہوگی. جزاک اللہ. اس بھی پڑھنی چاہیے یا اس کے بغیر، یا امام کے پیچھے ہم جو سورہ فاتحہ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں پڑھنی چاہیے؟ شکریہ. دو سوال پوچھیں، ایک تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ، اور دوسرا نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ. نماز میں فاتحہ تو ضروری ہے، لیکن امام اگر پڑھ رہا ہو تو مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کی دلیل من کان لہ امام فقر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یعنی جس کی نماز میں سرے سے فاتحہ ہے ہی نہیں، حقیقتاً پڑھے یا حکماً پڑھے. حقیقتاً کا مطلب خود پڑھے، یا امام نے پڑھ لیا تو امام کی طرف سے، یعنی امام نے اس کی طرف سے پڑھ لی ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے ہی نہیں اس نے نہیں پڑھی ہے، تاکہ دونوں حدیثیں آپس میں تطبیق ہو جائے.
اور امام حنیفہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب دو طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں جو قرآن کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں. تو قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو. تو یہ وہ دلیل ہے. باقی یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صاعدہ کے الفاظ ہیں، جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو امام حنیفہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے باقی قرات اگر امام کرے تو مقتدی کے لیے کافی ہے، تو ایسے ہی فاتحہ بھی مقتدی کے لیے کافی اگر امام نے پڑھ لی ہے. ورنہ پوری حدیث جو مسلم میں آتے ہیں الفاظ وہ یہ ہیں. سلیمان الاعمش اس حدیث کے راوی ہیں کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ اور تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے تلاوت میں بھی تو آپ کہتے ہو کہ امام نے کر لی تو مقتدی نے کر لی ہے، تو ایسے ہم کہیں گے فاتحہ بھی جب امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی. باقی یہ جو آتا ہے کہ نماز جنازہ میں، تو غالباً عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ تم سورہ فاتحہ میں بھی نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھو. انہوں نے پڑھی اور کہا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بھی سنت ہے، یعنی نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا. دیکھیں صحابہ کرام جب کسی کے بارے میں یہ کہتے تھے نا، کسی عمل کے بارے میں کہ یہ بھی سنت ہے، تو بہت دفعہ اس سے اصطلاحی سنت مراد نہیں ہوتی ہے. اصطلاح میں سنت کہتے ہیں سنت یعنی جس پہ پڑھنے پہ ثواب ہو یا وہ نبی کا طریقہ ہو. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی یہاں بیان نہیں کروں گا، لوگ بھی پریشان ہونے سے ہو جائیں گے کیا ٹیکنیکل باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. کبھی موقع ملا تو اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ. تو یہاں سنت کا مطلب یہ ہے، عبداللہ بن عباس نے یہ کام، یہ حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس، اس وقت ذہن سے میرے اجل ہے، انہوں نے یہ کام کیا، نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی، لوگ حیران ہوئے. تو آپ نے فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بھی سنت ہے، تو مطلب یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں نے آپ سے سوال کیوں پوچھا؟ اگر یہ نبی کا عام طریقہ ہوتا، اس زمانے میں ہر جنازے میں لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے، تو عبداللہ بن عباس کو یہ ایکسپلینیشن پیش کرنے کی ضرورت تھی کیا؟ تو انہوں نے صرف یہ بتایا کہ جائز ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ اصل میں دعا ہے، وہ عام نمازوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا. تو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فاتحہ دعا کی نیت سے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو عام معمول صحابہ کا اور ہمیں جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں فاتحہ نہیں بلکہ صرف اور صرف دعائیں ہیں جو میت کے لیے دعائیں ہیں. لیکن کوئی دعا کی نیت سے فاتحہ بھی پڑھ لے تو کوئی حرج ہے نہیں اس میں. جی السلام علیکم مفتی صاحب، جب امام نے قرات کر لی اور سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی کی بھی ہو گئے، تو پھر ہمیں رکوع میں، سجدے میں اور تشہد میں کیوں خود سے پڑھنا پڑتا ہے؟ کوئی امام نے پڑھ لیا تو ہمارا بھی ہو گیا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی کی طرف سے ہو گئی، تو پھر رکوع بھی ہو جانا چاہیے کافی. امام رکوع کر لے، مقتدی بیٹھ کے چائے پیتے رہے. دیکھیں یہ اس لیے کافی ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کے بارے میں فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. نبی نے رکوع کے بارے میں نہیں فرمایا کہ امام کا رکوع مقتدی کے لیے کافی، امام کا سجدہ مقتدی کے لیے کافی، امام کا قیام مقتدی کے لیے کافی. تو صرف تلاوت کے بارے میں، قرات کے بارے میں کہا ہے، تو اس لیے صرف قرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. کم سے کم 3 آیت پڑھنا، ایک بڑی آیت کا پڑھنا فرض ہے. اگر وہ آیت نہ پڑھ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے تو پھر آپ کو فرض ادا ہو جائے گا. نہیں، اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور قرات چھوڑ دیتا ہے تو نماز لوٹانا واجب ہے. بھولے سے کیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا.